اور بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ فواد چودھری کے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ کیس لیپ ٹاپ، موبائل، فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ سے حل ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ڈیوٹی میجسٹریٹ نوید خان نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بات کریں گے، ہمارے نمائندے شاہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ خالد، یہ محفوظ فیصلہ کب تک سنایا جائے گا؟ دیکھیں، عدالت نے جو ریمارکس دیے ہیں کہ 10 منٹ بعد یہ فیصلہ جو ہے یہ محفوظ سنایا جائے گا، جبکہ فواد چودھری کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ لیپ ٹاپ، موبائل اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ فواد چودھری کی معاونت سے حل ہوگا، جبکہ فواد چودھری کی جسمانی ریمانڈ کے استدعا پر جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ وکلاء کی جانب سے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی کہ 8 روزہ جسمانی ریمانڈ دی جائے، ان سے ریکوری کرنی ہے، جس پر پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں انہوں نے مخالفت کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی یہ بات ثابت ہونی ہے کہ آیا یہ کیس ریمانڈ کا بنتا ہے یا نہیں، جس کے بعد ڈیوٹی مجسٹریٹ نوید خان نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ جو ہے یہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ آج جب ان کی وکیل عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے عدالت کو بتایا کہ فواد چودھری اپنے بیان سے منحرف تو نہیں ہے۔ فواد چودھری جب اپنا بیان مان رہے ہیں تو کیوں وائس میں جو ہے یہ ٹیسٹ ہوگا، جبکہ فواد چودھری کا میں عدالت میں موجود ہے۔ تلاشی پر اعتراض ہے، تلاشی لینی ہے تو لے لے۔ ساتھ میں کیسر امام جو کہ ان کے وکیل ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ 500 کلومیٹر دور بیٹھا ایک شخص کوئی بات کرتا ہے تو یہ کیسے ہراساں ہو جاتے ہیں۔ کیسر امام نے یہ بھی کہا کہ کیا یہ مذاق ہے کہ ہمارے اداروں میں بیٹھے لوگ اتنے کمزور ہیں؟ الیکشن کمیشن کو کوئی تکلیف ہوئی تھی تو اسے الیکشن ایکٹ ڈیل کرتا ہے۔ آئین کے اندر الیکشن کمیشن کا سٹرکچر موجود ہے، صرف سیکسی الیکشن کمیشن نہیں ہوتا۔ وکیل نے یہ بھی کہا کہ فواد چودھری ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ چند چیزیں درست نہیں۔ پروسیکیوشن کے پاس فواد چودھری کے خلاف بنائے گئے مقدمات کے کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تمام ریاست میں حقدار ہے، کوئی ایک فرد ریاست کی اداروں پر حق نہیں جما سکتا۔ ان زبان یا مذہب کی بنیاد پر نفرت پھیلائی ہے۔ کیسر امام نے کہا کہ عدالت نے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ ایک بندہ اسلام آباد میں بیٹھ کر کوئی تقریر کرتا ہے تو اس کے خلاف کسی اور شہر میں مقدمہ کیسے درج ہو سکتا ہے۔ کیسر امام نے عدالت کے سامنے کہا کہ جاوید لطیف کے کیسز میں بالکل ایسے کیس کی طرح صورتحال تھی۔ انہوں نے کہا کہ جاوید لطیف کے خلاف پشاور لاہور مقدمات پر ہائی کورٹ نے ایک رائے دی ہے۔ فواد چودھری کے وکیل کی طرف سے جاوید لطیف کے خلاف مقدمات کا حوالہ اچھا شاہ خالد، یہ بتائیے فواد چودھری نے اپنے دلائل میں کیا کہا تھا؟ دیکھیں، فواد چودھری آج جب عدالت میں پیش ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان پر جو مقدمہ بنایا گیا ہے یہ سراسر زیادتی ہے، جبکہ فواد چودھری نے کہا کہ تفتیشی آفیسر سے میرے گھر کے گیٹ کا رنگ پوچھ لے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فواد چودھری کے جو تیسرے وکیل تھے ان کے سامنے انہوں نے بھی یہ دلائل دیے، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنانا جو ہے یہ قابل مذمت ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس طرح انہوں نے کرنا ہے تو اس طرح معاملات جو ہے پھر نہیں چلیں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ نفرت نہ پھیلائے، کہ لوگ ذاتی لیول پر آ جائے۔ مجھے لاہور پولیس نے گرفتار کیا، میرا موبائل قبضے میں لیا۔ انہوں نے کہا کہ لاہور پولیس نے مجھے اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا، جبکہ میں سینئر وکیل ہوں، پارلیمنٹیرین ہوں، تحریک انصاف کا ترجمان ہوں۔ میں دہشت گرد نہیں کہ مجھے سی ٹی ڈی میں رکھا گیا۔ تفتیشی آفیسر نے مجھ سے کوئی تفتیش نہیں کی، میری گرفتاری غیر قانونی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ افسوس ہے کہ ملک کی سیاست میں اپنے مخالفین پر کیس بنائے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ ہم سیاست میں کبھی اوپر تو کبھی نیچے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شاہ خالد ہمیں بتا رہے ہیں کہ فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 منٹ بعد یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ شاہ خالد اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور میری آواز بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے جیل جانے کا ڈر نہیں ہے، موت اتنے قریب سے دیکھی ہے کہ کسی صورت چوروں کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ عمران خان کا خطاب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ محسن نقوی نے آتے ہی کارنامے دکھا دیے۔ فواد چودھری کو کیوں پکڑا؟ کیا الیکشن کمشنر کو منشی کہنا جرم ہے؟ افسوس عدلیہ نے ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت نہیں کی، قوم ججز کی طرف دیکھ رہی ہے۔ میری آواز کیوں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ فواد چودھری کو کیوں پکڑا؟ کون سا جرم کیا اس نے؟ کوئی مجھے جمہوریت میں بتایا یہ جرم ہوتا ہے؟ منشی کہہ دیا چیف الیکشن کمیشن،
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ना मुझे कोई जेल से डर है। मौत मैंने अपने इतने करीब से देखी है कि इतने करीब से देखी है। इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछता हूँ, किस बेसिस पे आपने मोहसिन नकवी को चुना? क्या आप उसके बैकग्राउंड का नहीं पता था, या शायद लगाया इसलिए था क्योंकि आपको पता था ये कौन है? आते साथ ही इसने अपने कारनामे दिखा दिए। साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए मोहसिन नकवी नहीं आया। रोजेस जजेस, कौम आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारे हकूक की हिफाजत करें, जमहूरियत को बचाएं। हमारी अदलिया ने हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत नहीं की। किसी का ख्याल है कि मैं इन चोरों की मान जाऊंगा गुलामी, वाज़ेह कर दूं कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। आप भी ये खौफ का पुत तोड़ मेरी तरह आजाद हो। IMF ने हुक्म दिया श्रीलंका को, श्रीलंका की फौज है उसका आधा करो। मिस्र के अंदर IMF ने हुक्म दिया है फौज की फजूल खर्चियां कम करो। जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमें अपने घुटनों पे ले आई है, इनके खिलाफ हमारी एस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज ने क्या क्या चीजें निकाली हुई। हैरत ये हुई कि रजीम चेंज के बाद इनके साथ कैसे खड़े हो गए। वो इदारा जिसका सबसे ज्यादा स्टेक है कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क बने। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सियासी गिरफ्तारी करना होती तो सबसे पहले इमरान खान की करते। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी सियासी नहीं, इलेक्शन कमीशन ने FIR दर्ज कराई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं FIR पर किसी सियासी जमात का नाम नहीं। हमें सियासी बदला लेना होता तो आज पूरी तहरीक इंसाफ जेलों में होती। आज लकीर खींचना होगी। गालियां धमकियां देने पर एक शख्स के जमात को इस्तिस्ना दिया गया तो 22 करोड़ आवाम को देना होगा। इलेक्शन कमीशन की FIR सियासी गिरफ्तारी नहीं है। अगर हमने सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो सबसे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी करनी। ये FIR किसी सियासी जमात ने नहीं कटवाई, इसके ऊपर किसी सियासी जमात का नाम नहीं। आज अदालतों को, अदारों को फैसला करना होगा कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। एक जमात को एग्जेम्पशन दी तो आपको 22 करोड़ अवाम को इजाजत देनी पड़ेगी कि अगर इन अदारों से उनके खिलाफ फैसले आते हैं तो उनको भी हक हो गाली देने का, धमकाने का, खानदानों को धमकियां देने। हमारे मुंह में भी जबानें हैं। जो तमाम केसेस हैं वो अदारों के हवाले किए गए हैं कि कानून के मुताबिक इनके फैसले करें। और खबर आपको दें कि फवाद चौधरी को इस वक्त अदालत से बख्शी खाना मुंतकिल किया जा रहा है। ये मनाजिर आप इस वक्त देख सकते हैं। फवाद चौधरी को इस वक्त बख्शी खाना मुंतकिल किया जा रहा है। फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर बख्शी खाना मुंतकिल किया जा रहा है। शाह खालिद मजीद बताइएगा। देखिए, इस वक्त फवाद चौधरी को कमरी अदालत से बख्शी खाना जो है ये मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाए हुई बख्शी खाना मुंतकिल कर दिया गया। अब जब फैसला महफूज हो गया है तो उसके बाद एहलकारों ने फवाद चौधरी से मुकालमा किया कि दूसरे कमरे में आ जाए, यहाँ बहुत रश है, अभी पिम्स मेडिकल के लिए लेकर जा रहे हैं। जिस पर फवाद चौधरी ने पूछा कि अभी फिर मेडिकल क्यों कराना है। पुलिस एहलकार ने बताया कि प्री और आफ्टर मेडिकल कराना होता है और अब उनको बख्शी खाना मुंतकिल कर दिया गया है। अब सिर्फ बस फैसले का इंतजार है। इस वक्त कमरी अदालत जो है ये बिल्कुल भरा हुआ है और अब 2 मिनट बाद ये फैसला जो है ये सुनाया जाएगा कि फवाद चौधरी को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करते या उनको जुडिशियल करके जेल भिजवा दिया जाता है। तो फैसला महफूज कर लिया गया था और 10 मिनट का टाइम दिया था। तो आप ठीक है, शाह खालिद हमारे साथ ही रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि ये मनाजिर हैं जब कचहरी से ले जाया जा रहा था, बख्शी खाने मुंतकिल किया जा रहा था, फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाई गई और सवाल किया फवाद चौधरी ने कि फिर क्यों मेडिकल कराना है, प्री और आफ्टर मेडिकल कराना होता है। पुलिस एहलकार ने जवाब दिया पहले रिमांड तो हो जाने दें। फवाद चौधरी ने ये जवाब दिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कहा जा रहा है इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा और शाह महमूद कुरैशी का नाम भी फहरिस्त में है। PTI रहनुमा असद उमर की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा 3 बार अदालत के वाज़ेह हुक्म के बावजूद फवाद चौधरी को पेश नहीं किया गया। समझ नहीं आता ये सब किस कानून के तहत हो रहा है। दफा कोर्ट बिल्कुल वाज़ेह ऑर्डर्स करे कि प्रोड्यूस करो फवाद चौधरी को मेरे सामने, और वो तीनों दफा पुलिस उसके ऊपर अमल ना करे।
یہ مجھے بتا دیں کہ یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب بھی گرفتار ہونے والے ہیں؟ ممکن ہے کہ یہ ایسی کچھ کرنے کی کوشش کریں، کس قانون کے ذریعے ان کو اریسٹ کرنے کی جائے گی، لیکن ہاں یہ خبریں ضرور چل رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرا بھی نام چل رہا ہے، اس کے اندر میں نے شاہ محمود قریشی کا بھی نام سنا ہے، اور لوگوں کے بھی نام آتے ہیں۔ میٹنگ ضرور ہو رہی ہیں جس میں گرفتاریوں کے اوپر سوچ بچار کیا جاتا ہے۔ اور عمران خان کے خلاف متوقع پولیس ایکشن، پی ٹی آئی کارکنان اور خواتین کی بڑی تعداد عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ پہلے ہم سے ٹکرانا ہوگا، جیل میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ زمان پارک کے سامنے ٹینٹ بھی لگا دیے گئے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے خواجہ نصیر سے۔ مقصد تحریک انصاف کے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہے۔ رہائش گاہ کو آنے والے راستوں پر پولیس یہاں پر کارڈن آف کر کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت پولیس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ خواتین بھی آئی ہیں۔ میں اتنی بد دعائیں اس حکومت کو دے رہی ہوں کہ انہوں نے ہمارے ملک کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہوئے۔ ہم اس جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگ بد دعائیں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ خان کی طرف دیکھنے سے پہلے، سوچنے سے پہلے کہ خان کو یہاں سے گرفتار کرنا ہے، پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ جو ان کو جہاں لے کے جائیں گے ان کے ساتھ ساتھ ہی جائیں گے، جیلوں میں جگہ کم پڑے گی، ساتھ جانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم خان کی حفاظت کے لیے ادھر کھڑے ہیں اور ان کی ہمت نہیں ہے کہ یہاں گھس کے دکھائیں۔ قدم بڑھا عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، عمران تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لو ہمارا۔ یہ کیمپ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے یہاں پر آباد کی ہے۔ اس ایک کیمپ کے ساتھ کئی اور کیمپ بھی یہاں پر لگائے جائیں گے۔ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، تو یہ سب لوگوں کو روند کی آگے جائیں گے، اس کے بغیر آگے نہیں جا سکیں گے۔ کارکن خود جہاں سے موجود ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان ان کی ریڈ لائن ہے اور اس ریڈ لائن کو قطعی طور پہ کراس کرنے نہیں دیا جائے گا۔ کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کا دورہ پاکستان، رحیم یار خان ایئرپورٹ پر وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ ملاقات میں پاکستان اور یو اے کی تاریخی تعلقات، مشترکہ تعاون کو بڑھانے کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ معیشت، تجارت اور ترقی کے شعبوں میں بھی تعاون پر غور کیا گیا۔ اور مودی سرکار کا مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ بے نقاب ہو گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمان کرداروں کے ساتھ ڈرامے کی پلاننگ، انٹیلیجنس اداروں نے بھارت کا فالس فلیگ آپریشن منصوبہ پکڑ لیا۔ بھارتی یوم جمہوریہ پر مقبوضہ کشمیر میں مبینہ دراندازی کی پلاننگ، ایل او سی کے پونچھ سیکٹر میں جعلی آپریشن کی منصوبہ بندی، ایجنٹ بشیر اور ساتھ ہی ساتھ عالم اسلم بھارتی منصوبے کے 3 مرکزی کردار ہیں۔ مودی سرکار کا مقبوضہ کشمیر میں دراندازی کا ڈھنڈورا پیٹنے کا پلان ہے اور پاکستانی انٹیلیجنس اداروں نے بھارت کے عزائم خاک میں ملا دیے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔